حضرت علی نے فرمایا جس دعا پر دل اٹک جاتا ہے اللہ اس پر کن فرما دیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا جس دن تمہارا وفادار دوست چھوڑ کر چلا جائے تو سمجھ جانا تمہاری آدھی زندگی ختم ہو گئی۔ سب سے بڑی دلیری یہ ہے کہ انسان وہی ظاہر کرے جو وہ اندر سے ہے۔ جہاں آپ کا ہونا نہ ہونا برابر ہو وہاں آپ کا نہ ہونا زیادہ بہتر ہے۔ ہر خاموشی انا نہیں ہوتی، کچھ خاموشیاں صبر کا حصہ ہوتی ہیں۔ چھوڑنے والوں کو تو ایک بہانہ چاہیے ورنہ ساتھ نبھانے والے تو ہر حال میں نبھاتے ہیں۔ 3 چیزوں کو بڑھاؤ۔ نمبر 1 عقل، نمبر 2 ہمت، نمبر 3 محبت۔ اپنے دشمن کو ہمیشہ معاف کر دو، یہ اس کو سب سے زیادہ اذیت دے گی۔ عزت کمانا چاہتے ہو تو جتنا تمہارے پاس ہے اس سے کم دکھاوا کرو اور جتنا علم رکھتے ہو اتنا کم بولو۔ ہر وقت ہتھوڑی ہاتھ میں ہو تو ہر مسئلہ کیل نظر آتا ہے۔ تکبر ایسے بے لگام گھوڑی کی سواری ہے جو آپ کو انتہائی ناپسندیدہ جگہ پر لا گراتا ہے۔ چلاک تو ابلیس بھی تھا، اگر وہ ذہین ہوتا تو شیطان نہ بنتا۔ ذہانت جب چالاکی میں بدلنے لگے تو انسان سے شیطان بننے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ جل جاؤ خاموشی سے کڑی دھوپ میں لیکن اپنوں سے کبھی سایہ دیوار نہ مانگو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو جہنم میں لے جانے والی چیزیں سب سے زیادہ منہ اور شرمگاہ ہیں۔ جب تم ہمت ہارنے لگو تو سوچنا تم نے شروع کس وجہ سے کیا تھا۔ آپ اپنی منزل پر کبھی نہیں پہنچ پائیں گے اگر آپ راستے میں بھونکنے والے ہر کتے کو پتھر ماریں گے۔ لفظوں کے دانت نہیں ہوتے لیکن یہ کاٹ لیتے ہیں۔ اللہ کسی کی محنت کا پھل ضائع نہیں کرتا۔ ہماری نیت ہمارے ارادے کے مطابق اجر دیا جاتا ہے، تو کسی دوسرے کی منافقت یا بغض کو خود پر سوار مت کرو۔ تم صحیح ہو، تمہارے لیے یہی کافی ہے۔ بے شک تمہارا رب سب دیکھ رہا ہے، تم خبر مت گھبراؤ۔ اللہ جب بہترین سے نوازتا ہے تو پہلے بدترین سے گزارتا ہے۔ 3 چیزیں ہر ایک کی جدا ہوتی ہیں۔ نمبر 1 صورت، نمبر 3 سیرت، نمبر 3 قسمت۔ حضرت امام حسین نے فرمایا جب جسم موت کے لیے ہے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونا سب سے بہتر ہے۔ جب نیتوں سے پردہ اٹھ جائے تو لہجوں سے لحاظ ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا ہر آنے والے نے ایسے پلٹ جانا ہے جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ مخلص انسان محفلوں میں نہیں دلوں میں رہا کرتے ہیں۔ آداب اور اخلاق خریدے نہیں جاتے، دولت سے گفتگو کا سلیقہ نہیں آتا۔ کم بولنے والے لوگ صرف پسندیدہ انسان کے سامنے زیادہ بولتے ہیں۔ 3 چیزیں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں۔ نمبر 1 حرص، نمبر 2 حسد، نمبر 3 غم۔ ہم نے تبصروں اور بحث میں پڑھ کر ہمیشہ ہی زندگی کا وہ حصہ برباد کیا جس میں ہم مسکرا سکتے تھے۔ راضی رہا کرو ہر وقت خدا کی رضا میں، تم سے بھی بہت مجبور لوگ ہیں اس جہاں میں۔ قبولیت کا منظر قریب ہے، تم شکر کی تیاری کرو۔ اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے، تم یقین تو رکھو وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ اللہ ماضی دیکھ کر نہیں تڑپ دیکھ کر عطا کرتا ہے۔ کن فیکون کے مالک ہمارے ہر انشاءاللہ کو الحمدللہ میں بدل دے۔ حضرت علی نے فرمایا غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ رشتے کمزور ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ لوگ ڈھونڈتے رہے کامیابی کو، مؤذن ساری عمر کہتا رہا حی علی الفلاح۔ غصے میں بھی گالی نہ دینا ایک اچھے مرد اور اس کی ماں باپ کی اچھی تربیت کی نشانی ہوتی ہے۔
جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ، جو غلطی کر کے اس پر ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کے بعد توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ اگر نصیب دنیا کے کسی بھی بازار میں بکتا ہوتا تو دنیا کے ہر ماں باپ نے اپنا آپ بیچ کر اپنی بیٹیوں کے لیے خرید لینا تھا۔ 3 دوست بنا لو، کبھی تنہا نہیں رہو گے۔ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 نیک اعمال، نمبر 3 حسن اخلاق۔ حضرت علی نے فرمایا، کسی کے برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں نہ اچھے اپنی زبان سے۔ ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ اگر تمہاری ماں تمہارے غصے کی وجہ سے تم سے بات کرتے ہوئے ڈرتی ہے تو پھر تم افسوس کرو، کیونکہ تم نے اپنے ہاتھوں مغفرت کا دروازہ بند کیا ہے۔ عزت دار ہونا مشہور ہونے سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ اپنے اندر ایک ان کہی کہانی کو برداشت کرنے سے بڑی اور کوئی اذیت نہیں۔ دکھاوے کی کوشش کبھی نہ کرو، جب کمال کو پہنچو گے تو خود ہی نظر آ جاؤ گے۔ جن لوگوں نے آپ کو دکھ دیے ان کو بھلا دیں، لیکن جو انہوں نے سبق دیے ان کو یاد رکھیں۔ بیٹیوں کو دوسرے گھر میں رہنا ضرور سکھایا جائے، لیکن نہایت اہم ہے کہ اپنے بیٹے کو کسی کی بیٹی کیسے رکھتے ہیں یہ بھی سکھایا جائے۔ مت سوچیں کہ ہم نیک ہیں، ہم بس خدا کے پردے میں ہیں۔ مشکل وقت میں غیر حاضر رہنے والوں کو ہمیشہ کے لیے غائب رہنا چاہیے۔ آزمائش تو ان کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ ہر شخص کو نہیں ملتی منہ مانگی مرادیں، ہر شخص تو مقدر کا سکندر نہیں ہوتا۔ ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے کسی مشکل ترین فلسفے کی نہیں بلکہ خوبصورت احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک پنسل بن کر کسی کی خوشیاں نہیں لکھ سکتے تو کوشش کر کے ایک اچھا ربڑ بن جاؤ تاکہ کسی کا غم تو مٹا سکو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کے عیب نہ ٹٹولو ورنہ اللہ تعالیٰ رسوا کر دے گا۔ جب اپنی اوقات کسی کی نظر میں دیکھ لو تو پھر کبھی اس جگہ دستک مت دو۔ خوشیوں کا تعلق آپ کے حالات سے نہیں، آپ کے فیصلوں سے ہے۔ گفتگو ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان لوگوں کے دل میں اتر جاتا ہے یا لوگوں کے دل سے اتر جاتا ہے۔ درد سب کے ایک جیسے ہیں مگر حوصلے الگ الگ ہیں۔ کوئی بکھر کر مسکراتا ہے تو کوئی مسکرا کر بکھر جاتا ہے۔ سب سے مضبوط رشتہ اللہ اور انسان کا ہے۔ نوچیں مت، آرام سے کھائیں، ہم مردہ قوم ہیں، کہیں بھاگے تو نہیں جا رہے۔ یاد رہے، جھوٹ بہت تیز دوڑتا ہے لیکن منزل پر سچ ہی پہنچتا ہے۔ 2 جگہ اپنی بیوی کو اکیلا کبھی مت چھوڑنا۔ نمبر 1 بیماری کی حالت میں کبھی بھی اپنی بیوی کو اکیلا مت چھوڑیں۔ نمبر 2 مشکل حالات میں کبھی بھی اپنی بیوی کا ساتھ مت چھوڑیں۔ ملے تو ہزاروں لوگ تھے، مجھے پسند وہ آیا جو نصیب میں نہیں تھا۔ خاموش رہا ہماری نیکی پر زمانہ، غالب جب عیبوں کی بات آئی تو گونگے بھی بول پڑے۔ تقدیر اللہ کے اشارے پر بدل جایا کرتی ہے، ہمیں یقین رکھنا چاہیے وہ بہتر لے کر بہترین دیتا ہے۔ اگر آپ ہارنے سے انکار کر دیں تو آپ کو دنیا کی کوئی طاقت ہرا نہیں سکتی۔ دنیا کا سب سے مخلص شخص آپ کا والد ہوتا ہے۔ پہلے عورت رزق لے کر آتی تھی، اب دیکھ کر آتی ہے۔ جب کبھی تمہیں اپنے رزق میں کمی نظر آنے لگے تو کچھ مال اللہ کو دے کر اللہ کے ساتھ تجارت کر لیا کرو۔ وہ عرش کا چراغ ہے، میں ان کے قدموں کی دھول ہوں۔ اے زندگی گواہ رہنا، میں عاشق رسول ہوں۔ یا اللہ ان دلوں کو سکون دے جنہیں تیرے علاوہ سننے والا کوئی نہیں۔ زبان سے اتنا ہی بولیے جتنا پھر کان سے سن سکیں۔ گزرنے ہی نہیں دی وہ رات، میں نے گھڑی پر رکھ دیا تھا ہاتھ میں نے۔ اپنی مرضی سے 2-4 قدم چلنے دے زندگی، ہم تیرے کہنے پہ چلے ہیں برسوں۔ میں نے ان انسانوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیا کیونکہ کچھ لوگ وہ نہیں ہوتے جو نظر آتے ہیں۔
کسی کا دل توڑ کر اس سے معافی مانگ لینا بہت آسان ہے، لیکن اپنا دل ٹوٹ جانے پر کسی کو معاف کرنا بہت مشکل ہے۔ حساب کتاب رب نے صحیح لگایا، سب کو خالی ہاتھ بھیجا اور خالی ہاتھ بلایا۔ انسان کا زوال اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میری وجہ سے دوسروں کو رزق مل رہا ہے۔ زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کرنے کے بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ افواہوں سے مت ڈرو، یہ ہمیشہ ایسے لوگوں کی تخلیق کردہ ہوتی ہیں جو آپ کی کامیابیوں کا سامنا نہیں کر سکتے۔ وفاداری بتائی نہیں جاتی، نبھائی جاتی ہے۔ تھوڑا بھروسہ وقت پر بھی رکھو، یہ اچھے سے اچھے چہرے کو بے نقاب کر دیتا ہے۔ سچے لوگوں کو غصہ جلدی آ جاتا ہے، منافق لوگ منہ پر مسکراہٹ اور دل میں منافقت رکھتے ہیں۔ انسان کو انسان سے دور کر دینے والی پہلی چیز زبان اور دوسری پیسہ ہے۔ تنہائیوں میں بیٹھنا ہجوم میں بیٹھنے سے بہتر ہے۔ اکیلے ہی طے کرنے ہوتے ہیں کچھ سفر، ہر سفر میں ہم سفر نہیں ہوتا۔ کسی بھی وجہ سے گناہ نہ کرو، کیونکہ وجہ ختم ہو جائے گی، گناہ نہیں۔ ہر نیکی کے لیے تکلیف اٹھا لیا کرو، کیونکہ تکلیف ختم ہو جائے گی، نیکی نہیں۔ کچھ لوگ اتنا سچا سبق سکھا دیتے ہیں کہ پھر ساری زندگی کسی اور سے کچھ سیکھنے کی طلب ہی محسوس نہیں ہوتی۔ داڑھی اگر خوبصورتی میں رکاوٹ ہوتی تو میرا رب کبھی اسے محبوب کے چہرے پہ نہ سجاتا۔ لوگ شور سے جاگ جاتے ہیں اور ہمیں کسی کی خاموشی سونے نہیں دیتی۔ جس گھر میں یہ دو چیزیں داخل ہو جائیں وہ گھر برباد ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، جس گھر میں غیر مردوں کا آنا جانا ہو۔ نمبر 2، جس گھر کے فیصلے باہر کے لوگ کرتے ہوں۔ بے قدرے لوگوں سے جذبات جوڑ کر سوائے بربادی کے کچھ نہیں ملتا۔ آپ اپنی منزل پر کبھی نہیں پہنچ سکتے اگر آپ راستے میں بھونکنے والے ہر کتے کو پتھر ماریں گے۔ دنیا میں ایک باپ ہی ایسا انسان ہے جو چاہتا ہے کہ میری اولاد مجھ سے زیادہ کامیاب ہو۔ زندگی اپنے سہارے پر بسر کرنا سیکھو، غیروں کے کندھوں پر تو جنازے ہی اٹھا کرتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنی غلطی پر معذرت کرنا اور معافی مانگنا نہیں آتا تو آپ بزدل ہیں۔ صدقے میں یہ ایک چیز دینے سے مصیبت جلدی ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ کی راہ میں کثرت سے صدقہ کرنے سے مصیبت جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ ہر وہ شخص جو اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتا ہے، کرسی چھوٹتے ہی اس کی عزت 2 ٹکے کی ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کی مدد ضرور کرو جن کا چہرہ سوال اور زبان بے سوال ہوتی ہے۔ جو انسان اللہ کو ہر کام میں یاد کرتا ہے وہ ناکام نہیں ہوتا۔ انسان اگر کامیاب زندگی چاہتا ہے تو والدین کی عزت کرے۔ زندگی میں بس دلوں کو جیتنے کا مقصد رکھنا، ورنہ دنیا جیت کر تو سکندر بھی خالی ہاتھ گیا۔ یہ وقت بھی عجیب سوداگر ہے، جوانی کا لالچ دے کر بچپن لے گیا، اب امیری کا لالچ دے کر جوانی چھین رہا ہے۔ ایک شخص ایسا بھی گزرا ہے جس نے بھیک بھی اپنے لیے نہیں مانگی۔ جو مرد عورت کے سر کو چومتا ہے تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ کو اپنی عزت سمجھتا ہے۔ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، وہ وقت ایک دن خود ثابت کرے گا۔ انسان کتنا بھی بڑا ہو جائے مگر ماں کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ بیٹیوں کا دکھ سمجھنا بڑا مشکل ہے، ان کے لیے تو اسی گھر میں جگہ نہیں رہتی جہاں وہ پیدا ہوتی ہیں۔ دوست سوچ اور راستہ غلط ہو تو گمراہ کر دیتے ہیں۔ چھوٹے ہمیشہ اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں، عبادتیں بھی، محبتیں بھی اور نفرتیں بھی۔ خدا تمہیں پہچان لیتا ہے، چاہے تم کوئی بھی پردہ اوڑھ لو، جو تم نہیں کہتے وہ اسے بھی سنتا ہے۔ بعض اوقات ہم اپنی انا کی وجہ سے ایک دوسرے سے روٹھے رہتے ہیں، جبکہ ہمارے اندر کا انسان صلح چاہتا ہے۔ 2 قسم کے لوگ کبھی عزت دار نہیں ہو سکتے۔ نمبر 1، چمچہ گیر۔ نمبر 2، منافق۔ پرفیوم لگانے سے پہلے یہ بھی سوچا کریں کہ ہمارا اخلاق اور کردار تو بدبودار نہیں۔
ہر ایک کے لیے دعا کرنے والے بن جاؤ، خدا تمہیں صاحب دعا بنا دے گا۔ اپنی زندگی کے کسی بھی دن پر افسوس نہ کریں۔ اچھے دن خوشیاں دیتے ہیں، برے دن تجربہ دیتے ہیں، بدترین دن سبق دیتے ہیں اور بہترین دن یادیں دیتے ہیں۔ تقریباً 18,000 مخلوقات میں صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے۔ کوئی مخلوق کبھی بھوکی نہیں رہتی اور انسان کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ حضرت علی نے فرمایا، انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا ظاہر الفاظ میں ہوتا ہے۔ دو چیزوں کی ضد کرنے والا مرد عورت کو سچی محبت کرتا ہے۔ نمبر 1، وقت نہ دینے پر لڑنے والا۔ نمبر 2، نظر انداز کرنے پر ناراض ہونے والا۔ کھلے عام دشمنی کر لو، دکھاوے کی دوستی نہ کرو۔ جن گھروں میں عورتیں خاموش اور مرد فیصلے کرتے ہیں، ان گھروں میں برکتیں راج کرتی ہیں۔ آسمان والے کے بہت لاڈلے بن جاتے ہیں وہ لوگ جنہیں زمین والے دھتکار دیں۔ جنگ لڑنا ہی پڑتی ہے اپنے زور بازو پر۔ زندگی کے میدانوں میں معجزے نہیں ہوتے۔ میاں بیوی میں جدائی ڈالنا شیطان کا سب سے زیادہ محبوب عمل ہے، اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں آج کل زیادہ تر لوگ اسی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ جس عورت کو ایک سے زیادہ مرد پسند کرتے ہوں تو سمجھ جانا کہ وہ عورت خوش قسمت ہے، اللہ نے اسے خوبصورت بنایا ہے۔ ایک بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں، معافیاں غلطیوں کی ہوتی ہے، زیادتیوں کی نہیں۔ علم دولت سے بہتر ہے کیونکہ تم دولت کی حفاظت کرتے ہو اور علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ پیسہ انسان کو اوپر لے جا سکتا ہے لیکن انسان پیسہ اوپر نہیں لے جا سکتا۔ سچائی اطمینان دیتی ہے اور جھوٹ بے چینی۔ جو لوگ دل سے اترتے ہیں تب ان سے بات کرنا تو دور، ان کی شکل دیکھنے کا بھی دل نہیں جاتا۔ بولنا چاندی ہے اور خاموشی سونا۔ انسان کو مرنے سے موت ہی بچاتی ہے۔ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک دردناک کہانی ہوتی ہے اور ہر دردناک کہانی کا اختتام کامیابی ہوتا ہے۔ دو قسم کے مرد کبھی بھی عورت کو خوش نہیں رکھ سکتے۔ نمبر 1، ہوس کا بیچاری۔ نمبر 2، جو اپنی عورت کو عزت نہ دلوا سکے۔ توبہ کے آنسو کا کمال ہے کہ یہ گرتا باہر ہے اور صفائی اندر کی کر دیتا ہے۔ جس نے نماز کو تھام لیا اس نے کامیابی کو تھام لیا۔ ہمیں لوگوں کو نہیں بس اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اگر تم محسوس کرو کہ تمہارا دل سخت، جسم کمزور اور رزق کم ہو رہا ہے تو جان لو کہ تم اس کام میں ملوث ہو جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت علی نے فرمایا، عورت کا جہاد شوہر کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرنا ہے۔ اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت کتنی ہے تو بس یہ دیکھ لو کہ تم کو گناہوں سے نفرت کتنی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، 3 لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں۔ نمبر 1، مددگار۔ نمبر 2، وفادار۔ نمبر 3، دل کے صاف۔ زندگی ہر شخص کو عزیز ہوتی ہے لیکن بہادر آدمی کے لیے عزت زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ ہم وضو کرتے ہیں تو ہم پاک ہوتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے تو پانی پاک ہوتا تھا۔ قابل نفرت ہیں وہ لوگ جو ہوتے کچھ ہیں، دکھاتے کچھ ہیں، جتاتے کچھ ہیں۔ پنچھی اور انسان اگر کسی اور کے دانے کے عادی ہو جائیں تو انہیں آزاد کر دینا چاہیے۔ رشتے تب مضبوط ہوتے ہیں جب آپ کے مالی حالات مضبوط ہوں۔ ظلم اور غرور کی سزا دنیا میں ضرور ملتی ہے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور اللہ پر چھوڑ دو۔ خوش نصیب عورت ہونے کی 2 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، اگر مرد آپ سے معافی مانگ کر آپ کو منا رہا ہے۔ نمبر 2، مرد کا عورت کو عزت دینا، اس کا احترام کرنا۔ اسے اپنا کوئی راز مت بتاؤ جس کا کوئی راز تمہارے پاس نہ ہو۔ حضرت علی نے فرمایا، 2 اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا، معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ حضرت علی نے فرمایا، جسے اپنے
چھوڑ دیں اسے پرائے مل جاتے ہیں۔ کچھ عجیب ہے یہ دنیا، یہاں جھوٹ سے نہیں سچ بولنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اچھے اور برے لوگ ہر جگہ موجود ہیں، لیکن خرابی تب پیدا ہوتی ہے جب اچھوں کو پیروں میں اور بروں کو سر پر بٹھایا جائے۔ بیٹی کو جوان ہونے سے پہلے یہ 2 باتیں ضرور بتائیں۔ نمبر 1، اسے بتائیں کہ ہماری عزت کا خیال رکھنا۔ نمبر 2، اسے بتائیں کہ ہمیشہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا۔